السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، حاکم اور آقا ہے۔ وہی اللہ اکیلے عبادت کے لائق ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے موت دینا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہی اللہ اکیلے عبادت کے لائق ہے جو مرنے کے بعد ہم سب کو اکٹھا اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد کرو جس دن تم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے بلائے گا، اکٹھا کرے گا۔ اور وہ دن ہوگا جس دن ہماری اس زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ یہ زندگی میں ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ جس کو اس دن کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو اس دن ناکام ہو گیا اس کے بعد کوئی بھی ناکامی اب اس کے لیے نہیں رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور ناکامی اس کے ساتھ چپک جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یاد رکھو تم کو تمہارے کاموں کا پورا پورا بدلہ جو صبح سے شام تک تم کر رہے ہو، شام سے صبح تک کر رہے ہو، صرف اور صرف قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کیا ہے۔ اس دن کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فالو کرنا اور ماننا ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس دن کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، گڈ نیوز دے دو۔ کس چیز کے لیے؟ کامیابی ان کے لیے ہے
کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو، اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، دھیان لگا کے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور اللہ کی اچھی باتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحیح راستہ دکھا دیا ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، بدھی والے۔ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں میں سے ایک بات جس کا تذکرہ ہم آج کریں گے، جو وہاں بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہے اسلام اور اجتماعیت، یونٹی ان اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ الگ بکھر کر کے رہیں، ہر آدمی اپنا الگ الگ گروپ بنا کے رہے، جو جیسا چاہے ویسا رہے؟ یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، متحد ہو کر کے رہیں؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹس میں باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ اتحاد اور اجتماعیت، یعنی مل جل کر کے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ نمبر 2، ایک ساتھ مل جل کر کے رہنے میں دنیا کے کیا فائدے ہیں؟ اور نمبر 3، سوال پیدا ہوگا کہ کس کے ساتھ جل کے رہیں؟ کون سی جماعت، کون سی پارٹی؟ سینکڑوں پارٹیاں ہیں، ایک ایک جماعت میں 2 جماعتیں ہیں، کس کے ساتھ ہم رہیں؟ اس کا جواب بھی انشاءاللہ میں حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت سے آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ فرسٹ پوائنٹ، کیوں متحد ہو کر کے رہنا ضروری ہے؟ اگر آپ اللہ کی کتاب کھولیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کلیئر حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارا بادشاہ اور حقیقی مالک اور کنگ ہے۔ وہ کیا حکم دیتا ہے ہم کو؟ الگ الگ رہنے کے لیے، بکھر کے رہنے کے لیے نہیں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بول سکتا تھا کہ سب لوگ عمل کرو اللہ کے دین پر، اکیلے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ اکیلے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو سب لوگ مل کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اور اس سے آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتنا کہنا کافی تھا کہ سب مل کے رہو، لیکن پھر آگے ایڈیشنل اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑوں میں مت بٹو، گروپوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، بکھرو نہیں، منتشر مت ہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا آج مسلمان اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے سیکشنز ہیں، شیعہ، سنی، اس کے بعد سنی میں تبلیغی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر ان میں بھی جماعتیں در جماعتیں، اور ان میں آپس میں فائٹنگ اور لڑائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ مل کے رہو، گروپوں میں مت بٹو۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا؟ 50 گروپیں بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا احسان تمہارے اوپر کیا ہے؟ الگ الگ رہنا نہیں، اگر تم مل جل کر کے رہ رہے ہو تو اس کا مطلب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم دشمن تھے۔ کس کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے؟
صحابہ کرام کی پہلی زندگی جو اسلام آنے سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے جو زندگی تھی، ان کی آپس میں فائٹنگ، لڑائی، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بھائی بھائی بن کے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ایک ساتھ مل کے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بکھر کے رہنا، ٹکڑوں میں بٹ جانا، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے۔ وہ لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں، پارٹیوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف کیا، جھگڑے کیے۔ کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس کلیئر اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑی سزا تیار ہے۔ یہ قرآن سے اللہ کا حکم ہے کہ سب لوگ مل جل کر کے رہیں، متحد ہو کر کے رہیں، ایک جماعت بن کر کے رہیں، ہزاروں جماعتیں نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے لیے کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، انا آمرکم بخمس امرنی اللہ بہن، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سوچئے، حکم کون دے رہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا حکم کافی تھا، لیکن اور اس میں فورس اور زور پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کا حکم میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں تم کو۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آمرکم بالجماعت، میں تمہیں ایک جماعت، ایک متحد جماعت بن کر کے رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 2، والسمع والطاعت، سنو اور مانو، اپنے امیر کی بات سنو اور مانو، والہجرت والجہاد، اور ہجرت اور جہاد کا حکم دیتا ہوں۔ دوسری دلیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کتنا زیادہ حکم ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بغیر امیر کے، بغیر جماعت کے رہنا اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 6647، 6647۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دیکھیے ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ لا يحل لثلاثة يكون بأرض فلات، 3 لوگ جو کہیں جنگل میں ہو، کہیں صحرا میں، ڈیزرٹ میں ہو، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الگ الگ رہیں، الا ان يؤمروا احدهم، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 میں سے ایک کو اپنے لیے امیر اور اپنا لیڈر چن لے۔ کیا ایسا ہے ہماری زندگی میں؟ ہمارا کون امیر ہے؟ تیسرا جو فائدہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے، فرمایا یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، 22029، 22029، فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، یاد رکھو شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، تو بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ یأخذ الشاردۃ القاسیہ، شیطان اس بکری کو اچک کر کے، بھیڑیا اس بکری کو پکڑ لیتا ہے، کھا جاتا ہے، جو گروپ سے، ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان جماعت کے بغیر اکیلے لونلی
انڈیویجولی لائف گزارتا ہے، شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسے برائیوں کے راستے پر لے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، بالکل 100% صحیح ہے اللہ کے رسول کی حدیث۔ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ برائیوں کے راستے پہ جاتے ہیں وہ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم، نمبر 2 اس کے رسول کا حکم، اور نمبر 3 انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنے میں دنیا کے کیا فائدے؟ دنیا کے 3 فائدے، اور بہت سارے فائدے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 فائدے۔ نمبر 1، اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں اگر الگ الگ ہو کوئی بھی پکڑ کے توڑ سکتا ہے، لیکن جب یہ 5 انگلیوں کو ایسا مٹھی بنا لے تو اسے توڑنا آسان ہے؟ نہیں۔ دوسری مثال یہ دیوار ہے۔ یہ دیوار کو توڑنا مشکل ہے یا الگ الگ اینٹوں کو توڑنا مشکل ہے؟ الگ الگ اینٹوں کوئی بچہ بھی لا کے توڑ سکتا ہے اسے، لیکن اگر دیوار ہو، اینٹوں کو جوڑ کر کے اگر بنا دیا جائے تو وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے دنیا کا فائدہ، اگر آپ جماعت کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو طاقت اور قوت ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم آپس میں جھگڑو نہیں، ایک جماعت بن کر کے رہو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری پاور، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے لنچنگ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے جو کچھ بول دیتا ہے۔ اس کی اگر ایک ریزن بتاؤں میں ابھی ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو وہ کیا ہے؟ ہم سے کم تعداد میں یہاں دوسری قومیں ہیں کہ نہیں؟ سکھ کو لے لیجیے، مجال ہے کوئی کسی سکھ پر انگلی اٹھا دے؟ کوئی جس طرح سے مسلمانوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں؟ نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متحد ہے اور یونائٹڈ ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ جماعت سے جڑتے ہیں کہ آپ کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ، آپ کے دشمن کو آپ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اکیلا نہیں ہے، اکیلا ہے کوئی بھی مار سکتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے بیک پہ جماعت ہے، گروپ ہے، تو دشمن کو بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو پوری جماعت اس کے پیچھے ہے اور میں پوری جماعت سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور تیسری جو بات ہے، تیسرا فائدہ ہمارے جسمانی اور مینٹل، اس پر ایک لمبی ریسرچ ہوئی ہے تقریباً 100 سال کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان اکیلے اکیلے رہتا ہے، انڈیویجول لائف گزارتا ہے، وہ مینٹلی بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے اور بہت جلدی وہ مرتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں۔ لیکن جو آدمی سوشل لائف گزارتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں سے مل کے رہتا ہے، وہ مینٹلی بھی ہیلدی رہتا ہے، فزیکلی بھی ہیلدی رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، خوشی رہتی ہے۔ یہ 3 فائدے دنیا کے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کون سی جماعت ہم جوائن کریں؟ مارکیٹ میں اتنی جماعتیں ہیں اور ہر جماعت کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 5 پوائنٹس دیتا ہوں۔ ہمارے ہر سوال کا جواب کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے ہمارے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر سوال کا جواب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے علم چاہیے، ایمان چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت کے ساتھ میں جڑوں، کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اس پر کچھ حد تک عمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے 5 اصول یاد رکھیے۔ نمبر 1، اور یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی زندگی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت اس جماعت کی یہ ہونی چاہیے کہ اس جماعت کا کوئی امیر ہو
بغیر امیر کے کوئی جماعت نہیں، وہ بھیڑ ہے۔ اب بحث ہوتی ہے نا کہ امارت ہو یا شورائیت ہو، کیا ہے؟ تو نمبر ایک اس کا جو پہلا کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ امیر ہے۔ امیر کے بغیر جماعت نہیں اور کوئی اجتماعیت نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی دلیل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کوئی بھی دور بغیر امیر کے گزرا ہے کیا؟ نہیں گزرا۔ لیکن وہ امیر کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا آدمی جو خود سے امیر بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد کیا پڑپوتا، ایسا امیر نہیں، یہ خاندانی امیر نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ یا ابو بکر امیر نہیں بنے، حضرت عمر کے بعد ان کے بیٹے نہیں بنے، حضرت عثمان کے بعد ان کے بیٹے نہیں بنے، بلکہ کوالٹیز کی بنیاد پر کہ وہ علم میں، اخلاق میں، تقوی میں، دین میں، دنیا میں ان لوگوں میں سب سے بہتر ہو وہ امیر ہو امارت کے لیے۔ دوسرا، امیر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ امیر خود امیر بننا نہ چاہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں دیکھتے ہیں لڑائیاں چل رہی ہیں جماعتوں کے اندر، ایک دوسرے کو قتل تک کر دیا جا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ اسی لیے ہے جو آدمی خود امیر بن کے رہنا چاہے، حدیث میں ہے جو عہدہ چاہے اسے عہدہ مت دو۔ مسلمانوں کے اہل علم، اہل تقوی، سمجھدار لوگ جسے امیر چنے وہ امیر ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کا ثبوت میں نے کہا کہ ہر چیز کا ثبوت میں قرآن سے اور سنت سے، صحابہ کی زندگی سے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے امیر بن گئے کیا؟ جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے امیر بنا دو، میں سب سے زیادہ قابل آدمی ہوں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ یہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے، تم لوگ ان کو امیر بنا لو۔ لیکن حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، آپ کے رہتے ہوئے اس امت میں اور کون امیر ہو سکتا ہے؟ آپ ہاتھ بڑھائیے۔ اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کے پہلے بیعت کی۔ تو جو آدمی امیر بننا چاہے کسی جماعت میں اور امیر بن کر کے رہے اور پوری زندگی وہی امیر بن کے رہے، یہ اسلام کا اجتماعیت نہیں ہے۔ یہ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جماعت کا امیر ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بغیر امیر کے کوئی صحابہ کا دور نہیں گزرا۔ دوسرا، اس جماعت میں شورائیت کا نظام ہو۔ شورائیت مطلب مشورے سے ہر کام ہو، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو، جہاں ایک آدمی آرڈر دے باقی سارے لوگ جھک کر کے۔ تو فرعون میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اسلامی اجتماعیت یہ ہے وہ جماعت کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں ایک ادنا آدمی، ایک مزدور بھی آ کر کے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اور امیر اس کی بات سنے۔ اگر نہیں سنتا تو وہ امیر نہیں ہے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ۔ تو شورائیت کے بیس پر مشورے ہوں، اور مشورے کی بنیاد پر فیصلہ کون کرے؟ امیر کرے۔ تیسرا پوائنٹ، اس جماعت کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے جس میں فائنل اتھارٹی قرآن اور حدیث ہو، کیونکہ ہمارا سب سے سپریم کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ رسول کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات نہیں۔ یہ جس جماعت کا دستور ہے، قانون ہے، اس جماعت میں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک مسئلہ یہ آیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے لڑا جائے یا نہیں لڑا جائے۔ سارے صحابہ بول رہے تھے کہ لڑنا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، لڑیں گے ان سے۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔
اگر وہ لوگ توبہ کر لیں, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے, تب ان کو چھوڑنا. جیسے انہوں نے یہ آیت تلاوت کی, سارے صحابہ کرام مان گئے, کیونکہ فائنل اتھارٹی اور آخری سند اور دلیل کون تھی صحابہ کے نظر میں؟ قرآن اور حدیث. اور چوتھی چیز, وہ جماعت ہے جس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو امیر سے ڈائریکٹ سوال کرنے کا حق ہو. جس جماعت میں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہو یا سوال کرنے پر غصہ ہو جائے کوئی, وہ جماعت نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے, کہا کہ میری بات سنو اور مانو. ایک نارمل جوان کھڑا ہوا, بولا نہ ہم سنیں گے نہ مانیں گے. کیوں؟ پہلے جواب دو کہ یہ کرتا پاجامہ کہاں سے آیا, یہ کرتا پاجامہ کہاں سے آیا, پہلے یہ جواب دو, بعد میں ہم سنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ نہیں ہوئے, جواب دیا کہ میرے بیٹے کا بھی حصہ لے کر کے میں نے بنوایا ہے. یہ اجتماعیت ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ جماعت دین کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرے اور دنیا کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرے. تو یہ 5 کرائٹیریا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ صحیح جماعت مل جائے گی جس کو آپ کو فالو کرنا ہے, جس سے جڑنا ہے. ہم نے جہاں تک غور کیا ہے, یہاں جو جماعت ہے, جماعت اسلامی, الحمدللہ یہاں پر یہ 5 چیزیں میں نے 5 سال دیکھا ہے. میں اندھ بھکت کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں. یہاں کوئی بھی شخص اپنے امیر سے سوال کر سکتا ہے, اور دین کے لیے بھی رہنمائی ہے, دنیا کے فیلڈ میں بھی رہنمائی ہے. الحمدللہ سماج کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے کام ہوتا ہے, عورتوں کے ونگس ہے, لڑکیوں میں GIO ہے, لڑکوں میں SIO ہے, بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے CIO ہے, چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن ہے. اسی طرح سے یتیموں, غریبوں اور بیواؤں کے لیے پینشن, سود کو ختم کرنے کے لیے, سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بلا سودی سوسائٹی ہے. اسی طرح سے نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ ہے. اسی طرح سے تاجروں کو, بزنس پرسنز کو ٹریننگ دینے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے چیمبرز آف کامرس ہے. وہاں بزنس مین کو تعلیم دی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ بزنس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ نوکری پیشہ ہیں, ٹیچرز ہیں فار ایگزامپل, ان کے لیے آئیٹا کے نام سے, آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے نام سے ہے. ہر طبقے, نان مسلموں میں کام کیا جاتا ہے, سوامیز کے پاس, غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان کو دعوت دی جاتی ہے. تو یہ ایک آج کے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1, اگر آپ واقعی اللہ کے دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے زندگی نہ گزاریں, بلکہ متحد ہو کر کے رہیں. میں نے ایک چیز بتائی آپ کو, اللہ کے رسول کے ممبر سے میں نے اپنے سمجھ کے مطابق آپ کو بتایا. آپ تلاش کیجیے, اگر یہ 5 چیزیں کسی جماعت میں بھی مل جائے, 5 چیزیں میں نے کیا بتایا, اس جماعت کا امیر ہو, مشورے سے کام ہوتا ہو, قرآن حدیث کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو, چھوٹا سے چھوٹا آدمی امیر سے سوال کر سکتا ہو, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, اور 5ویں چیز دنیا کی بھی رہنمائی ہو, آخرت کی بھی رہنمائی ہے. یہ 5 چیزیں جہاں بھی ملے اس اجتماعیت سے آپ ضرور جڑیے. یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو ایک ساتھ مل کر کے, جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے, ان کا ایک ہی امیر تھا کہ 50 امیر تھے, ایک ہی جماعت تھی کہ 50 جماعتیں تھی, ایک ہی جماعتیں تھی. اور ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. کہاں صحابہ کے طریقے پر ہے؟ 50 جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ساتھ مل کر کے, متحد ہو کر کے, ایک جماعت بن کر کے دین کے لیے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, اپنے وجود کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.